یا رب اتنا میری آہوں میں اثر ہو جائے یا رب اتنا میری آہوں میں اثر ہو جائے میں یہاں تڑپوں وہاں ان کو خبر ہو جائے میں یہاں تڑپوں وہاں ان کو خبر ہو جائے یا رب اتنا میری یا رسول اللہ میں یہ سمجھوں گا میں یہ سمجھوں گا میری ہو گئی معراج حضور میں یہ سمجھوں گا میری ہو گئی معراج حضور مجھ کو بھی آپ کا دیدار اگر ہو جائے مجھ کو بھی آپ کا دیدار اگر ہو جائے یا رب اتنا میری ہمارے استاد کہا کرتے تھے ہم سے کہ نعت پاک نہایت ادب کے ساتھ پڑھا اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھا کرو مگر کبھی کبھی پڑھتے میں جوش آ جاتا ہے بس میں کوشش یہی کرتا ہوں سنجیدہ ترنم ہو اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں یہ ادب ہے ہاں اور آج کل کے نعتیہ شاعری کے میدان میں جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے کس کس انداز سے نعت پاک پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے میں یہ چاہتا ہوں اور میں بھی ادب سے پڑھوں اور میری زندگی کا کوئی ایک شعر بھی میرے سرکار اگر قبول فرما لیں تو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی اور جنت پکی ہے یہ سوچ کے پڑھتا ہوں آئیے محبت کے ساتھ پھر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلا آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم منظر سماعت فرمائے شعر میں کہ اس کے قدیموں میں پڑے رہتے ہیں شاہان جہاں اس کے قدیموں پڑے رہتے ہیں شاہان جہاں میرے آقا کا جو منظور نظر ہو
جائے میرے آقا کا جو منظور نظر ہو جائے۔ اور یا رسول اللہ آپ زلف کو بکھیرے تو لگے شام حسین، آپ زلف کو بکھیرے تو لگے شام حسین۔ یا رسول اللہ آپ زلفوں کو سمیٹے تو سحر ہو جائے، آپ زلفوں کو سمیٹے تو سحر ہو جائے۔ اور کیوں نہ حوران بہشتہ کے کرے اس کا طواف، کیوں نہ حوران بہشتہ کے کرے اس کا طواف، جس کا سینہ میرے سرکار کا گھر ہو جائے، جس کا سینہ میرے۔ بڑی احتیاط سے میں نے نعت پاک کے اشعار کہنے کی ہمیشہ کوشش کی اور مفتیان اعظام کو دکھلایا، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، یہ کوشش کی ہے ہمیشہ۔ تو یہ شعر بہت ہی نہایت عقیدتوں بھرا اور التجائیں بھرا یہ شعر سماعت فرمائے، سرکار کی بارگاہ کرم میں التجا کی ہے کہ درود پاک پڑھیں۔ ایک پھیرا روز آتے غلاموں کے گھروں میں آقا، روز التجا کر رہا ہے عاشق، بس یہ بات کہہ کے پہلے مصرے میں بس التجا کی ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگائی ہے کہ روز آتے یا رسول اللہ، روز آتے غلاموں کے گھروں میں آقا، ایک پھیرا تو بس ایک پھیرا تو کبھی میرے بھی گھر ہو جائے، ایک پھیرا تو کبھی میرے بھی گھر ہو جائے۔ اور یہ عقیدت رکھتے ہوئے میں نے کئی جگہ اس بات کو کہا ہے اور لوگوں نے آزمایا، میں نے بھی آزمایا، پھر لوگوں کو دعوت دی اس بات پر تو انہوں نے بھی آزمایا۔ جب کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اپنے گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے رات کو عشاء کی نماز کے بعد شادی سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں آنکھ بند کر کے عالم تصور میں بالکل کھو جا کر کے ڈوب کے سرکار کی بارگاہ میں التجا پیش کرے اور 3 بار کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر بعد میں کہے یا رسول اللہ میں آپ کی کنیزہ کی شادی کرنے جا رہا ہوں، میری بیٹی ہے آپ کی کنیزہ ہے، اس کی شادی کرنے جا رہا ہوں، میں اہل و عیال کے آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ تو یہ کام وہی کر سکے گا جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں واہیات اور فضولیات اور لغویات کے کام نہیں کرے گا، وہی تو کر سکے گا۔ جس گھر میں لغویات ہوتے ہوں، فضولیات واہیات ہوتے ہوں، تو پھر کیا حضور اس گھر میں تشریف لے آئے؟ وہ یہ سوچے گا پہلے کہ مجھے ڈی جے بجانا ہے یا حضور کو بلانا، تو یا تو ڈی جے بجا لے یا اپنی بیٹی کی شادی میں نبی کو یا نبی کے گھر والوں بلا لے۔ تو یقیناً اگر اس شان کے ساتھ شادی کی تو میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ حضور کی ایک نگاہ کرم ہو گئی، حضور کا بھیجا ہوا، حضور کے گھر سے کوئی بھی اگر آ گیا تو بیڑا پار ہے، بیٹی کا بھی اور بیٹوں کا بھی، زندگی بھر کے لیے جیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس ایک پھیرا تو کبھی میرے بھی گھر ہو جائے، اور ہے تمنا میرے سرکار شکیل احقر کی، ہے تمنا سرکار شکیل احقر کی، زندگی آپ کی الفت میں بسر، زندگی آپ کی الفت میں بسر ہو جائے، یا رب اتنا میری آہوں میں اثر ہو